السلام علیکم دوستو. کیا مشینیں انسانوں کی طرح دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہیں؟ یہ وہ دلچسپ سوال ہے جس پر فے لی اپنی زبردست ٹیڈ ٹاک میں روشنی ڈالتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ اے آئی ویژن کس طرح کام کرتا ہے اور ہم کمپیوٹرز کو تصویریں دیکھنا اور ان کا مطلب سمجھنا کیسے سکھاتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فیس بک آپ کو ٹیگ کرنے کے لیے صحیح دوست کا نام تجویز کیسے کرتا ہے؟ یا یوٹیوب اور گوگل فوٹوز آپ کی تصاویر کو خود بخود ترتیب میں کیسے لگا لیتے ہیں؟ یہ سب کچھ مشینی ویژن اور مصنوعی ذہانت اے آئی کی مرہون منت ہے. لیکن یہ نظام کس طرح کام کرتے ہیں اور کیا واقعی وہ انسانوں کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ مشینی ویژن کی مشکلات. انسانوں کے لیے دیکھنا آسان اور مشینوں کے لیے مشکل ہے. انسانی دماغ قدرتی طور پر کسی بھی تصویر کو دیکھ کر فوراً چہرے، چیزیں اور جذبات پہچان لیتا ہے. اگر ہم کسی تصویر میں بلی دیکھیں تو ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بلی ہے. مگر کمپیوٹر کے لیے ایک تصویر صرف لاکھوں رنگ برنگے پکسلز کا مجموعہ ہوتی ہے. کمپیوٹر کو دیکھنا سکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ فے لی بتاتی ہیں کہ اے آئی کو لاکھوں تصویریں دکھا کر اور ان کا تجزیہ کروا کر سکھایا جاتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. مشین پیٹرنز اور خد و خال فیچرز کا جائزہ لے کر پہچاننا سیکھتی ہے کہ یہ بلی ہے، گھوڑا ہے یا انسان کا چہرہ ہے. امیج نیٹ اے آئی کے لیے ایک انقلاب. فے لی اور ان کی ٹیم نے امیج نیٹ بنایا جو ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے جس میں لاکھوں تصویریں محفوظ ہیں. ان تصاویر کو لیبلز کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ کمپیوٹر سیکھ سکے کہ کون سی چیز کیا ہے. کمپیوٹرز تصویریں سمجھنے میں کیسے مہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ مشین لرننگ اور نیورل نیٹ ورکس. کمپیوٹر کسی بھی شے کو شناخت کرنے کے لیے لاکھوں تصویریں دیکھ سکتا ہے. یہ ڈیپ لرننگ اور مصنوعی نیورل نیٹ ورکس کا عمل ہے جو انسانی دماغ کے نیورونز کی نقل کرتا ہے. مثال کے طور پر بلی کی پہچان. ایک انسان کو صرف ایک یا دو بار بلی دیکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ اسے پہچان سکے، لیکن کمپیوٹر کو ہزاروں مختلف بلیوں کی تصویریں دکھانی پڑتی ہیں. اس کے بعد اے آئی یہ سمجھتا ہے کہ بلی کیسا دکھتی ہے، اس کے کان کیسے ہوتے ہیں، اس کی شکل کیسے ہوتی ہے. اے آئی کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ جب اے آئی کو ایک نئی تصویر دکھائی جاتی ہے تو یہ سابقہ سیکھے ہوئے ڈیٹا کا تجزیہ کرتی ہے اور مختلف خد و خال اور فیچرز کا موازنہ کر کے اندازہ لگاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے. اے آئی ویژن کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اے آئی ویژن آج کے جدید دور میں بہت سے شعبوں میں کام آ رہا ہے، جن میں سے امپورٹنٹ یہ ہیں: خود کار گاڑیاں، سیلف ڈرائیونگ کارز. یہ گاڑیاں سڑک، سگنلز، رکنے کے نشانات اور پیدل چلنے والوں کو پہچاننے کے لیے اے آئی ویژن میں اس کا استعمال کرتی ہیں. میڈیکل امیجنگ اور بیماریوں کی تشخیص. ڈاکٹرز اب اے آئی کی مدد سے کینسر اور دیگر بیماریوں کی شناخت زیادہ تیزی اور درستگی سے کر سکتے ہیں. چہرے کی شناخت، فیشل ریکگنیشن. آپ کے موبائل فون کا فیس لاک، فیس بک کے ٹیگ سجیشنز اور ایئرپورٹس میں سیکیورٹی سسٹمز سبھی اے آئی ویژن پر کام کرتے ہیں. سی ٹی وی اور سیکیورٹی کیمرے. کئی ممالک میں نگرانی کے لیے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں اے آئی مشکوک افراد اور غیر معمولی سرگرمیوں کو پہچان سکتی ہے. زراعت اور ماحولیاتی سسٹمز. اے آئی اب فصلوں کی نگرانی، مٹی کی حالت کی تشخیص اور جنگلات میں آگ لگنے کے امکانات کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے. اے آئی ویژن کے ممکنہ خطرات اور چیلنجز. پرائیویسی کا مسئلہ. اگر اے آئی نگرانی کے لیے استعمال ہو تو یہ کسی کی پرائیویسی ختم کر سکتی ہے. کئی ممالک میں سیکورٹی کیمروں کے ذریعے شہریوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جا رہی ہے، جو ایک بہت بڑا اخلاقی سوال ہے. اے آئی کا تعصب، باعث. اے آئی وہی سیکھتا ہے جو ڈیٹا میں موجود ہوتا ہے. اگر کسی اے آئی کو زیادہ تر سفید فام افراد کی تصویریں دکھائی گئی ہوں تو وہ سیاہ فام یا ایشیائی افراد کی شناخت میں غلطی کر سکتا ہے. غلط شناخت کا خطرہ. اے آئی ہر وقت صحیح فیصلے نہیں کرتی. کئی بار چہرے کی شناخت کے سسٹمز نے معصوم لوگوں کو مجرموں سے مشابہت کی بنا پر گرفتار کروا دیا ہے. آخر میں، کیا اے آئی کبھی انسانوں کی طرح دیکھ سکے گی؟ اے آئی کی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے
جب مشینیں ہم سے بہتر دیکھیں گی، لیکن کیا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ فے فے لی کی ٹیڈ ٹاک اے آئی ویژن کے امکانات اور خطرات دونوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے ترقی دینی ہوگی تاکہ یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اے آئی کبھی انسانوں کی طرح دیکھ سکے گی؟ تبصروں میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔